أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. اس سے جواب ادا دی گئی، اس وقت جواب زیادہ فرمایا اس زمین، فرمایا اللہ پاک نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلکنے نہ لگ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم راہ پالو۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ فرمایا اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ نشان راہ پا لیتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ فرمایا پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا تم ہوش میں نہیں آتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے، یعنی ظاہری حالت سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ فرمایا اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرمایا مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، سورۃ النحل 14واں پارہ اور آیت نمبر 15، یہاں سے آپ نے ترجمہ سنا۔ اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں دیکھو اپنے اللہ پاک کی پہچان کرو، وہ اللہ جس نے زمین پہ پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، فرمایا پوری کائنات ایک پانی کی طرح تھی، پھر اللہ پاک نے مکہ کی سرزمین جہاں موجود ہے یہاں ایک بلبلہ کی شکل اختیار کی اور زمین پھیلتی گئی۔ اب بھی اگر پوری کائنات کو دیکھا جائے 4 حصے کیے جائیں 3 حصے اب بھی پانی ہے، 1 حصہ صرف زمین ہے۔
پھر زمین کے اوپر بارش برسے وہ بھی پانی، زمین کے اوپر دریا بنے ہوئے ہیں وہ بھی پانی، نیچے بھی پانی، دائیں بائیں ہر طرف پانی۔ خود اندازہ لگاؤ اگر زمین کو دیکھا جائے پانی کے مقابلہ میں، جس طرح نمک آٹے کے مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح زمین کی مٹی پانی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے زمین کو پانی پہ حاوی کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت فرمایا جب اللہ پاک نے پانی کے اوپر زمین کو بچھونا بنایا، زمین ہچکولے کھانے لگی۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کو بطور میخے کے زمین میں گاڑ دیا، فرمایا پھر اپنی جگہ تھم گئی، رک گئی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ پہاڑوں کو میخے بنا کر گاڑنے والا کون ہے؟ پھر اللہ پاک ستاروں کو روشن کیا۔ اللہ پاک اس کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ کرنے والا کون ہے۔ یہ ساری مثالیں دے کر فرما رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ کچھ میں نے بنایا ہے، فرمایا جو کچھ میں نے نہیں بتایا وہ بھی میں نے بنایا ہے۔ میں اللہ کے سوا ذرہ برابر بھی کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ کے لیے انسان سوچے یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ بھی نعمت ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد انسان سوچے سونگھنے کے لیے ناک کس نے دی ہے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سر کے بال کس نے دیے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر بالوں میں سیاہی کس نے لگائی؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا سننے کے لیے کان دیے، فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بولنے کے لیے زبان دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ زبان مختلف ذائقے چکھتی ہے، ذائقے بتاتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ زبان بولتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے منہ کے اندر دانت لگا دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر طبیعت کے موافق برابر لگا دی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اگر آسمان کو دیکھا جائے اللہ پاک نے کتنا خوبصورت آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ، اللہ پاک فرماتے ہیں شمار کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انعامات میں نے صرف اپنوں کو نہیں دیے، ان کو نہیں دیے جو صرف میرا ذکر کرتے ہیں، جو میری یاد میں رہتے ہیں۔ فرمایا میں نے تو بیگانوں کو بھی دیا ہے۔ کافروں کے گھر میں بھی برابر سرابر نعمتیں جا رہی ہیں، بلکہ اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کرتا ہوں، بیگانوں کے گھر بھر بھر کے دیتا ہوں۔ دیکھ لو کافروں کے گھر مالا مال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنا ہے نا وہ جس حال میں بھی رہے گا اپنا رہے گا، اللہ کا در نہیں چھوڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ جو مسلمان نے ایمان والے نے جنت میں جا کر
عیش و عشرت کرنی ہے، فرمایا کافر کو دنیا کے اندر عیش و عشرت کرا دی، اور ایمان والے یہاں اگر غربت میں رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے ان کو بھی۔ وہ کیسے؟ گھر میں گھی نہیں ہے، چینی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، یہ کیا اللہ کی نعمت؟ ارے اللہ کے بندے ان کو دے جن کے پاس پیسوں کے ڈھیر ہیں، وہ اللہ کی ناشکری میں ہے، وہ مال و متاع کے کھیل تماشے میں مصروف ہیں۔ اگر تمہارے پاس مال کے انبار ہوتے، کہیں تم بھی اللہ کے انکاری نہ بن جاتے، نہ شکرے نہ ہو جاتے۔ اللہ نے ضرورت کے مطابق تمہیں مال دیا ہے تاکہ تم باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزار لو، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، نعمت خدا بندی ہے۔ یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ سب کچھ جب میں نے کیا ہے تو اتنا تو بتاؤ میرے غیر کی پوجا کیوں کرتے ہو، میرے غیر کو کیوں پکارتے ہو، جو نفع نقصان کے مالک بھی وہ نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ان کو خبر بھی نہیں ہے، فرمایا پھر تم ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے منت مرادیں کیوں پوری کروانے کے لیے جاتے ہو؟ فرمایا وہ تو ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں ہے، مالک ہے تو اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لن یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ فرمایا دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں، انہوں نے تو کوئی چیز بھی نہیں بنائی۔ خود اندازہ لگاؤ، درباروں پہ جا کر جو پیروں سے منت مانگتے ہیں، ان کے ہاں سجدہ کرتے ہیں، مرادیں پوری کروانے کے لیے جھکتے ہیں، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اور جن کے ہاں جا رہے ہو کیا کام انہوں نے کیا ہے جو میرا حق ان کو دے رہے ہو؟ سجدہ اللہ کا حق ہے، پکارنا اللہ کا حق ہے، مشکل کے وقت کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت اللہ کا حق ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا یہ کیا کیا مالک ہیں، کچھ تو سوچو، کس چیز کے مالک ہیں؟ تم ان کو پکارتے ہو والذین یدعون من دون اللہ لن یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ فرمایا دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ وہ بھی مخلوق ہیں، اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو مردہ ہیں، غیر احیاء نہ کہ وہ زندہ، وما یشعرون ایان یبعثون، اور میں ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اموات ان سے آیت سے مراد یہ پتھروں کی طرف تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نیک بندو، وہ پتھر کب زندہ تھے، کب مردہ ہوئے ہیں؟ جب وہ زندہ تھے بھی نہیں، مردہ کیسے ہو گئے؟ اللہ پاک ان کی بات کر رہے ہیں جو زندہ تھے اور پھر مردہ ہو گئے، ان کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں اموات غیر احیاء، فرمایا وہ مردہ ہیں نہ کہ وہ زندہ ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا انہیں تو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک تو اپنے کلام میں یوں فرما رہے ہیں، اللہ کرے قوم کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے قوم قرآن کے نہج پر چلنے والی بن جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ